سفیان کے جانے کے بعد جیکب اور اس کی ہوشربا گرل فرینڈ ہمارے پاس آ بیٹھے۔ ہم نے انہیں سفیان سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ یہ گفتگو کافی حوصلہ افزا رہی تھی۔ جیکب کا حوصلہ بھی پہلے سے بلند نظر آنے لگا۔ ہم ایک منصوبے پر تفصیلی غور کرنے لگے۔ اس منصوبے کی بنیاد یہ تھی کہ ہفتے کی رات ان قریباً 500 افراد کو رہا کر دیا جائے جن کے سروں پر یقینی موت منڈلا رہی ہے۔ یہ سارے قیدی چونکہ صرف 4 بڑی بیرکوں میں بند تھے، لہٰذا صرف 4 تالے توڑ کر 4 دروازے کھولنا بہت زیادہ دشوار نہیں تھا۔ جیکب کے ایک ساتھی انجینئر نے یقین دلایا تھا کہ وہ کارروائی کے وقت کلوز سرکٹ ٹی وی کی نشریات مطلوبہ علاقے میں معطل کر دے گا۔ بیرکوں سے نکلنے کے فوراً بعد ایک مقررہ جگہ سے ہتھیار قیدیوں کے ہاتھ میں آ جانا تھے۔ اس کے بعد انہیں ایک طویل کوریڈور میں بھاگتے ہوئے اس ریڈ لائن تک پہنچنا تھا جس سے آگے کیمپس کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہاں زبردست فائرنگ ہوگی۔ اگر سرکردہ قیدی ہم سے مل کر جم کر لڑتے اور 20-25 گارڈز کی لاشیں گرانے میں کامیاب ہو جاتے تو ریڈ لائن پار کر کے کیمپس میں گھسا جا سکتا تھا۔ کیمپس میں گھسنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک کلب کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور ایک کلب میں ہی وہ شیطان چھپا بیٹھا تھا جسے دنیا کنگ براؤن کے نام سے جانتی تھی۔ اگلے 2 روز اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ منصوبے کی جزیات طے کی گئیں۔ جیکب نے اپنے 4-5 قابل اعتماد ساتھیوں سے خفیہ ملاقاتیں کی اور ان کا تعاون حاصل کیا۔ یہ سب کچھ ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا تھا۔ میگی بھی اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ اکثر جیکب کے ساتھ سرگوشیاں کرتی نظر آتی، لیکن اس کا کردار کیا تھا اس بارے میں ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ جیکب کی گرل فرینڈ تھی اور اس کے چارج میں تھی۔ جیل توڑ کر نکلنے والے قیدیوں نے جس روٹ سے ہو کر ایک کلب تک پہنچنا تھا وہ بھی طے کر لیا گیا تھا۔ ایک کلب میں پہنچنے کے بعد کنگ براؤن اور اس کے خاص الخاص ساتھیوں تک پہنچنے کے امکان روشن ہو جاتے تھے۔ درحقیقت یہی 30-40 عہدیداران تھے جو اس وسیع و عریض شیطانی سیٹ اپ کے کرتا دھرتا تھے۔ ہمیں امید تھی کہ ہمارے حملے کے وقت یہ لوگ ہمیں ایک جگہ اکٹھے مل جائیں گے۔ سارے نہ بھی ملتے تو 90% تو ضرور مل جاتے۔ دراصل ہم نے کارروائی کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا، اور یہ دن یہاں نئے سال کے جشن کے لیے مخصوص تھا۔ نئے سال کا تہوار کرسمس کے 5-6 روز بعد ہی آ جاتا تھا، لیکن یہاں یہ تہوار ذرا تاخیر سے منایا جا رہا تھا۔ دسمبر کی 31 تاریخ کو کنگ کے خانوادے کے ایک بڑے بزرگ کی پہلی برسی آ گئی تھی۔ اس برسی کے سبب جشن چند دن کی تاخیر سے منایا جا رہا تھا۔ مجھے بھروسہ تھا کہ کرسمس کے تہوار کی طرح اب یہ نیو ایئر کا تہوار بھی ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ جب شراب خانہ خراب کی کارستانی عقلوں کو خپ کرتی ہیں اور نازنینوں کی ہیجان انگیز ادائیں آنکھوں پر پردے تانتی ہیں تو فرائض کی دھجیاں بکھرتی ہیں اور ڈیوٹیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ غالب گمان یہی تھا کہ نیو ایئر کے جشن کے موقع پر کنگ اور اس کے قریبی ہواری ایک کلب کے مشہور و معروف گول کمرے میں موجود ہوں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کنگ پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ کنگ کا یہ زیر زمین سیٹ اپ ابھی تکمیل کے مراحل میں تھا۔ اس کے مختلف شعبوں میں ابھی باہمی رابطے اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ دفاعی نظام بھی پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوا تھا۔ یہاں ابھی کئی رخنے موجود تھے۔ ان رخنوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھے جیسے ایک خوفناک لڑاکا طیارہ ابھی رن وے پر ہو، اس کے اڑنے سے پہلے اسے تباہ کر دیا جائے۔ ہماری پلاننگ میں مومل کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ زری گل اور نینا کے علاوہ باری کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ نینا اور باری تو اسپتال میں تھے، لیکن زری گل لاک اپ میں تھا۔ بقول زری کے لاک اپ میں توڑا ہوا تھا۔ زری خود تو مجھے نہیں مل سکا، لیکن اس نے لاک اپ سے اپنی لکھی ہوئی ایک پشتو نظم مجھ تک پہنچا دی تھی۔ اس پشتو نظم کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا: میں نے آپ کے ساتھ رہنا چاہا، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں نے اپنی بیوی کو الوداع کہا، وہ بیوی جو خوبصورتی میں مالا سنہا سے کم نہیں۔ میں نے اپنے بچے کو چھوڑا جو بدر منیر کی طرح گول مٹول ہے۔ میں نے اپنا گھر چھوڑا اور اپنا VCR بھی۔ میں آپ کی دم بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، لاہور کے تھیٹروں اور سنیماؤں سے دور۔ میں صحراؤں میں بھٹکتا رہا، لیکن آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو دلیپ کمار نے مدھو بالا سے کیا تھا، کنارے پر لا کر دھکا دے دیا۔ زری کی یہ الٹی سیدھی آزاد نظم دیر تک مجھے مسکرانے پر مجبور کرتی رہی۔ میں نے جواب میں لکھ دیا: میں تم سے دور ہوں، اس لیے مجبور ہوں، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو فروخت کر دوں اور تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر کلر ٹی وی لے لوں۔ زری کو اپنے منصوبے کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ پلاننگ جتنے کم لوگوں کے علم میں ہوگی اتنی ہی محفوظ ہوگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہماری تیاریاں بھی تیز تر تھیں۔ جیکب کا خیال تھا کہ 4 بیرکوں کے تالے توڑنے کے بعد چند اور بیرکوں کے تالے بھی توڑ دیے جائیں گے تاکہ آزاد ہونے والے قیدیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن میں نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ میں زیادہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جن 500 قیدیوں کو ہم رہا کر رہے تھے ان کی بات اور تھی۔ وہ پہلے ہی موت کے یقینی شکنجے میں تھے۔ یقینی موت سے بچنے کے لیے ان کی جدوجہد کا رنگ ڈھنگ بھی تھا۔
میں نے سفیان کے ذمے جو کام لگایا وہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا۔ سفیان کی کوشش کا نتیجہ ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا۔ تقریباً ہر قیدی کو یہ علم ہو چکا تھا کہ اگر وہ آزادی کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو اگلے چند روز میں بہر صورت موت کا شکار ہو جائے گا۔ قیدیوں میں قریباً 150 افراد ایسے تھے جو ہر صورت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ صرف فیصلہ کن لمحات کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے منصوبے کے حوالے سے ایک خدشہ ایسا تھا جو مسلسل میرے ذہن میں موجود رہا تھا، اور وہ خدشہ تھا منصوبے کے افشا ہونے کا۔ ایسے حالات میں اکثر کوئی مخبری ہو جاتی ہے، کوئی ڈبل کراس کر جاتا ہے، یا اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال شکر کا مقام تھا کہ ابھی تک اس قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک پہرے دار کو کچھ شبہات لاحق ہو ہوئے تھے اور اس نے انچارج گارڈ کو اپنے اندیشے کے متعلق بتایا تھا۔ خوش قسمتی سے یہ انچارج گارڈ وہی فرماندام پولیس والا تھا جو چند ہفتے پیشتر جیکب ہارٹ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ اس شخص نے اس بارے میں فوراً جیکب کو اطلاع دی۔ اب وہ پہرے دار اس الیکٹرک بھٹی کا لقمہ بن چکا تھا جہاں لاش چند سیکنڈز میں بھاپ بن کر اڑ جاتی تھی۔ اور یہ ہفتے کی شام تھی، عیش و طرب کی شام، ساز و آواز اور رقص و سرور کی شام۔ یہ نئے سال کا جشن تھا۔ ہاسٹل اور کیمپس میں سینکڑوں افراد محو رقص تھے، کچھ اکیلے تھے، کچھ جوڑوں کی شکل میں۔ ہر طرف مسرت سے بھرپور چیخیں تھیں اور بہکے ہوئے قہقہے تھے۔ ان چیخوں اور قہقہوں کے درمیان دھیرے دھیرے ایک منصوبہ حرکت کر رہا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا جب پروگرام کے مطابق جیکب کے ساتھی انجینئر نے ایک خاص علاقے میں کلوز سرکٹ ٹی وی سسٹم کو جام کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیکب کے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے 4 بیرکوں کے تالے سائلنسر لگی رائفلوں کے ذریعے توڑ دیے اور قریباً 500 مرد و زن کو رہا کر دیا۔ کوریڈور میں کھانا لے جانے والی 2 بڑی ٹرالیاں کھڑی تھیں۔ ان ٹرالیوں میں کھانے کے بجائے خودکار رائفلیں، پسٹل اور بھرے ہوئے میگزین تھے۔ میں نے اور مومل نے دیکھا قریباً 200 افراد رہا ہوتے ہی نعرے لگاتے ہوئے ٹرالیوں کی طرف بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرالیاں ہتھیاروں سے خالی ہو گئیں۔ میں اور مومل وردی میں نہیں تھے۔ اگر وردی میں ہوتے تو شاید رہا ہونے والے قیدیوں کی طرف سے پہلا نشانہ ہمیں ہی بنایا جاتا۔ جس شخص نے گارڈز پر پہلی گولی چلائی وہ سفیان ہی تھا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاسٹل کے طول و عرض میں کوہرام مچ گیا۔ مسرت کی چیخیں خوف کی چیخوں میں بدل گئیں۔ تھرکتے ہوئے جسم تھرا گئے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور بھاگنے والوں کے پاؤں تلے بری طرح کچلی گئی۔ ایک نہایت فربند شخص جو امریکن یا کینیڈین تھا سینے میں گولی کھا کر میرے عین سامنے گرا اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا جام اچھل کر دیوار سے آن ٹکرایا۔ ایک دم ہی چیخم دھاڑ مچ گئی تھی۔ جب تک گارڈز کے حواس بحال ہوتے اور وہ اپنے ہتھیار سیدھے کرتے، کم و بیش 20 گارڈز کی رائفلیں گر چکی تھیں اور خود بھی لہو لہان ہو کر وہ زمین بوس ہو چکے تھے۔ میں نے درجنوں سے افام قیدیوں کو دیکھا۔ وہ سفیان کی قیادت میں اس ریڈ لائن کی طرف دوڑے جا رہے تھے جو ہاسٹل کو کیمپس سے جدا کرتی تھی۔ اس ریڈ لائن پر خون ریز مارکا ہوا۔ دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ ہوئی۔ گارڈ زیادہ تربیت یافتہ تھے اور ان کا اسلحہ بھی بہتر تھا۔ انہوں نے درجنوں قیدیوں کو پلک جھپکتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ میں نے سفیان کو دیکھا۔ اس کی گردن میں گولی لگی تھی اور خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا لیکن میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے نعرے اس کے ساتھیوں کو گرماتے رہے تھے۔ اب اس کی آواز ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی مگر اس کا لہراتا ہوا بازو اس کی آواز کی کمی کو پورا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ یہاں ایک پختہ کیبن سا بنا تھا۔ اس کیبن کے اندر ہونے والی فائرنگ قیدیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ مومل نے بھی صورتحال نوٹ کر دی۔ وہ بولا، میں کیبن کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے اسے روکا۔ تمہاری ڈیوٹی یہاں نہیں ہے، تم اسپتال پہنچو۔ نینا اور باری کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ مومل کو چونک کر اپنا فرض یاد آ گیا۔ وہ جھک کر دوڑتا ہوا دائیں جانب کے کوریڈور کی طرف چلا گیا۔ میں کیبن کی طرف بڑھا۔ نئے سال کا جشن منانے والی ایک اریاں لڑکی کی لاش پھلانگ کر میں کیبن کی طرف گیا۔ میں نے سر جھکا رکھا تھا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ کیبن کے نزدیک پہنچ کر میں اوندھے منہ فرش پر گر گیا۔ کیبن کی کھڑکی میں سے بار بار رائفل کی نال جھانکتی اور اس کے ساتھ ہی قیدیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ میں فرش پر کرالنگ کرتا ہوا کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا۔ جو ہی رائفل کی نال شعلے اگلنے کے لیے کھڑکی سے نکلی، میں نے اچھل کر نال پکڑ لی اور ایک طوفانی جھٹکا دیا۔ رائفل مین کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی اور اس کا آدھا دھڑ کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ میری رائفل نے شعلہ اگلا اور رائفل مین کے ماتھے پر سرخ نشان لے کر وہیں کھڑکی کی چوکھٹ پہ ڈھہ گیا۔ 1 سیکنڈ بعد ایک لیڈی گارڈ کی صورت نظر آئی۔ میرے دوسرے فائر نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ حملہ آور قیدیوں میں تھوڑی سی ڈھیل ملی۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور گارڈز کو رونتے ہوئے ریڈ لائن کراس کر گئے۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ کیمپس میں گھسنے کے بعد حالات سنگین تر ہو گئے۔ یہاں بہترین گارڈز بہترین پوزیشنوں پر موجود تھے۔ حملہ آور قیدیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن یہاں قیدیوں کو ایک سہولت بھی ملی۔
2-3 بڑی رائفلیں ان کے ہاتھ لگ گئیں۔ وہ انہیں چاروں طرف سے بے دریغ استعمال کر رہے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ نشے میں دھت افراد کو سوچ بھی نہ رہا تھا کہ وہ کس طرف بھاگیں تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ بہت سے کیمپس والے اپنے ہی گارڈز کی گولیوں کا نشانہ بھی بن رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ یہ وہی خوبصورت یونانی لڑکا تھا جسے منورا نے اپنے عشرت قدے میں خاص خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بپھرے ہوئے قیدیوں کے گروہ سے جان بچانے کے لیے گارڈز کی طرف دوڑا۔ گارڈز نے اس کی پرواہ کیے بغیر فائر کھول دیا۔ سب سے پہلی گولیاں اسی لڑکے کو لگیں۔ چند منٹ کے اندر اندر باقی قیدی ایک کلب تک پہنچ گئے۔ ہر طرف شیشے بکھرے ہوئے تھے اور 2-3 جگہ لکڑی کو آگ لگی تھی۔ جیکب خود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سے ملے ہوئے اور اس کے خریدے ہوئے لوگ قیدیوں کے ساتھ مل کر دیوانہ وار لڑ رہے تھے۔ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنگ ہارنے کی صورت میں اذیت ناک موت ان کا مقدر تھی۔ ایک کلب کے ارد گرد کم و بیش 10 جگہوں پر باغیوں نے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں۔ گارڈز کی خوفناک فائرنگ کا وہ جواب دے رہے تھے۔ اس صورتحال میں کہیں کوئی میوزک سسٹم بھی چلتا رہ گیا تھا اور اس کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ میں ایک چوکور ستون کی اوٹ میں تھا۔ یہاں سے میں نے ایک کلب کے ایک بغلی دروازے پر فائرنگ کی۔ ایک کلب کے اندر موجود لوگوں نے سارے دروازے بند کر کے خود کو محصور کر لیا تھا۔ صرف 2-4 افراد ایسے تھے جو فائرنگ کی شروع میں گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ ان سرخ جیکٹوں والے افراد کی لاشیں اب ایک دروازے کے باہر پڑی تھیں۔ اچانک میں نے اپنے عقب میں ایک آہٹ سنی۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹتا، ایک نہایت تنومند گارڈ نے مجھے عقب سے دبوچ لیا۔ اس نے اپنی خالی رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے میری گردن میں اس میں جکڑ دی تھی۔ یہ گرفت بڑی سخت تھی۔ مجھے اپنی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دفاع میں کچھ کرتا، مجھے ایک جانفزا آواز سنائی دی۔ یہ میرے پیارے راج دلارے زری گل کی آواز تھی۔ اس نے بڑے حوصلہ افزا انداز میں کچھ کہا تھا۔ مجھے زری گل کے الفاظ سمجھ نہیں آئے، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا عملی نتیجہ سمجھ میں آ گیا۔ مجھے عقب سے دبوچنے والے گارڈ کے حلق سے کرہا نکلی اور اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ پٹھان نشانے باز نے عقب سے جو گولی گارڈ پر چلائی تھی وہ عین اس کی کن پٹی پر لگی تھی اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ انتقال فرما گیا تھا۔ زری گل جھک کر دوڑتا ہوا مجھ تک پہنچا اور ستون کی اوٹ میں آ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جوش کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ پیدائشی لڑاکا تھا۔ خون ریز ہنگاموں میں پہنچ کر وہ ایسے ہی خوش ہو جاتا تھا جیسے مچھلی پانی میں پہنچ کر ہوتی ہے۔ اوئے، تم کیسے چھوٹ گئے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ جس کو اللہ چڑھائے اس کو کون پکڑ پائے؟ وہ قافیہ ملا کر بولا۔ دھماکوں کے شور میں اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ ایک برسٹ ہمارے سروں سے کوئی 2 فٹ اوپر ستون میں لگا اور بہت سا پلستر اکھڑ کر ہمارے سروں پہ آن گرا۔ زری گل دانت پیستے ہوئے بولا، استاد صاحب، آپ ام کو اجازت دو۔ ام اپنا جان ہتھیلی پر رکھ کر کنگ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ میرا دماغ نہیں خراب کہ تمہارا خون اپنے سر لے لوں، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے فائر کیا۔ ایک گارڈ زخمی ہو کر ایک کلب کی کھڑکی سے اوجھل ہو گیا۔ ام کو بتائیں، ام کیا کرے؟ زری نے بے چینی سے دیدے گھماتے ہوئے کہا۔ اچانک میری نگاہ اس مرکزی دروازے پر پڑی جس نے حملہ آوروں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اپنا نشانہ آزماؤ، دروازے کے حزمی قفل کو توڑ دو۔ زری نے 2 فائر کیے، دونوں عین قفل کے سوراخ پر لگے۔ دروازہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی قیدی حملہ آوروں کا ایک جتھا نعرے زنی کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر سے LMG اور 7mm رائفلوں سے شدید فائر ہوئے۔ 1-2 لاشیں چھوڑ کر حملہ آور واپس بھاگ آئے۔ یہ موقع کمک بلانے کا تھا۔ میں نے اپنے لباس میں سے واکی ٹاکی نکالا اور بلند آواز میں بولتے ہوئے جیکب کو مخاطب کیا۔ کہاں ہو تم؟ کلب کے بالکل سامنے۔ کمک کی ضرورت ہے۔ 1-2 بیرکوں کے تالے مزید توڑوا دو۔ ان لوگوں کو جتنے ہتھیار دے سکتے ہو دے دو۔ ٹھیک ہے، میں بیرک نمبر 18 اور 20 کے دروازے کھلوا رہا ہوں۔ یہ سب مرد قیدی ہیں، جوان اور ہمت والے بھی، جم کر لڑیں گے۔ میری اور جیکب کے درمیان بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ شروع میں صرف 500 قیدیوں کو چھوڑا جائے گا جو سزائے موت کے لیے منتخب ہو چکے تھے اور جن کا آزادی کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانا عین ضروری تھا۔ بعد ازاں اگر ضرورت محسوس ہو تو کچھ مزید قیدیوں کو بھی چھوڑنے کا رسک لے لیا جائے گا۔ اب چونکہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جیکب کو کال کر دی تھی۔ اسی دوران میری نگاہ ایک کھانے کی ٹرالی پر پڑی۔ اسٹیل کی بنی ہوئی ایسی ٹرالیاں یہاں عام دیکھنے میں آتی تھیں۔ ان ٹرالیوں کے ذریعے بردوں کو 3 وقت کھانے کی ترسیل کی جاتی تھی۔ یہ ٹرالیاں اونچائی میں تقریباً 4 فٹ اور چوڑائی میں 6-7 فٹ کے قریب ہوتی تھیں۔ میں نے زری کو اشارہ کیا۔ ہم دوڑ کر ٹرالی کے اوٹ میں پہنچے اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے ایک کلب کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ٹرالی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ابھی دروازہ کچھ فاصلے پر تھا کہ ٹرالی کا ایک پہیہ جام ہو گیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ زری نے نیچے جھکے جھکے سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ہم نے زور لگایا لیکن ٹرالی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہم نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ اچانک زری کو جانے کیا ہوا۔ میں نے اس کے گول چہرے پر سرخی لہراتی دیکھی۔
اس سے پہلے کہ میں اسے تھامتا، وہ ٹرالی کے عقب سے نکلا اور اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا دروازے کی طرف دوڑا۔ اس کا یہ ایکشن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر یہ کسی فلم کا سین ہوتا اور زری کے دلیرانہ جھپٹ کا انداز سلو موشن میں دیکھا جاتا تو فلم بین اش اش کر اٹھتے۔ چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے صفدر کی جھپٹ یاد آ گئی، وہ بھی تو ماریا ٹرس کے میدان کارزار میں ایک نازک ترین موقع پر ایسے ہی دیوانہ وار دشمن پر جھپٹا تھا۔ یہ جھپٹ اسے تو زندہ چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے گئی تھی۔ اپنی آنکھوں کی قربانی دے کر میرے یار غار نے شجاعت کی یادگار مثال قائم کر دی تھی۔ آج ایسا ہی ایک منظر مجھے پھر نظر آیا۔ میرے دل سے زری کی سلامتی کے لیے دعا نکلی۔ زری دندناتا ہوا اور نعرے بلند کرتا ہوا ایک لب کے دروازے میں جا گھسا۔ اس کا دروازے میں داخل ہونا درجنوں باغیوں کو حوصلہ دے گیا۔ وہ رائفلیں سونت کر شاہینوں کی طرح دروازے کی طرف جھپٹے۔ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ چند لمحے میں ہم ایک لب کے اندر تھے، نئے دور کے شداد کی وہی زمینی جنت جہاں اس نے دنیا کی ہر آسائش اور ہر تصوراتی سہولت مہیا کر رکھی تھی۔ ایک لب کے اندر یہ رات کا وقت تھا۔ مصنوعی آسمان پر مصنوعی چاندنی ڈھل چکی تھی۔ درختوں اور عمارتوں کے سائے طویل تھے۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کے درمیان چند بدلیاں خاموشی سے تیر رہی تھیں۔ اس خونی ہنگامے سے بے خبر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی جو ان کے نیچے برپا تھا۔ فائرنگ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بڑے بڑے جہازی سائز کے شیشے اور آئینے چھناکوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ مصنوعی آبشاروں کے نیچے لاشیں اوندھی سیدھی ہو کر پڑی تھیں، فانوس چکنا چور ہو کر بکھر رہے تھے۔ مجھے زری کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ سرپھرا پٹھان سر پر دلیری کا کفن باندھ کر نہ جانے کہاں جا گھسا تھا۔ اس نے کئی ہفتوں تک قید و بند کی صحبتیں جھیلی تھیں، ذلت اور تکلیف جھیلی تھی۔ آج وہ آزاد تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ترین شے تھی، آگ اگلتی ہوئی رائفل۔ وہ بارود اور دھوئیں کا شیدائی تھا۔ اس بارود اور دھوئیں میں ہی وہ کہیں اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے آنے والے گورے کو گولی ماری۔ وہ اپنی سرخ جیکٹ سمیت بڑے کسینوں کے دروازے کے عین سامنے گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چیخ کر آواز دی، زری! زری! کہاں ہو تم؟ زری کہیں نہیں تھا۔ اس دوران میں کومک بھی پہنچ گئی۔ قریباً 200 مزید قیدی دندناتے ہوئے ایک لب کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے پاس رائفلیں تھیں، کچھ تیز دھار آلات سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے اندرونی جوش سے انگارہ ہو رہے تھے۔ وہ ایک لب کے نہایت قیمتی پھولوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کنگ براؤن اور اس کے قریبی ساتھیوں نے خود کو محصور کر لیا ہے اور اب ہاسٹل سے پہنچنے والی بڑی کومک کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت تھا۔ ہمیں تازہ دم گارڈز کے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، لیکن کیا کیا جاتا؟ اسٹیل کے وزنی دروازے بند تھے، ان دروازوں پر بارود اثر کرتا تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ اچانک ایک سلائڈنگ دروازہ کھلا اور سب ہکا بکا رہ گئے۔ میری حیرانی سب سے سوا تھی۔ دروازہ کھولنے والا زری گل تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، وہ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی اندر گھس گیا تھا۔ بعد ازاں 2 پہرے داروں کو قتل کر کے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اسے خود بھی زخم آئے تھے اور اس کا لباس خوچنکا تھا، مگر اس کا مرال بلند نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر واقعی لالے سدھیر یا بدر منیر کی روح حلول کر چکی تھی، یا شاید دونوں روحیں بیک وقت اس کے اندر گھس گئی تھیں۔ وہ قیامت بنا ہوا تھا۔ آج شاید اسے میں بھی روکنے کی کوشش کرتا تو نہ روک پاتا۔ 2 سیکنڈ کے اندر سینکڑوں لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ان چیمبرز میں گھس گئے جہاں صدی کا سب سے بڑا بردہ فروش قیام فرماتا تھا۔ یہ پرآسائش ترین جگہ تھی۔ یہاں کا حسن نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا۔ دنیا کا قیمتی ترین فرنیچر یہاں نظر آ رہا تھا۔ میرے اندر گھسنے سے پہلے ہی مجھے لرزہ خیز چیخیں سنائی دینے لگی۔ یہ ان مرد و زن کی چیخیں تھیں جو کنگ براؤن کے قریبی رشتہ دار یا ساتھی تھے۔ وہ سب یہاں سال نو کا جشن منانے اکٹھے ہوئے تھے اور ان کے مخمور جسم آنن فانن گولیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ جوابی فائرنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن حملہ آوروں کی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ در و دیوار چھلنی ہو رہے تھے۔ اچانک میرے کندھوں پر کسی کا ہاتھ آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ یہ جیکب تھا۔ فتح کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ کر وہ پس پردہ نہیں رہا تھا اور روبرو آ گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، کنگ بھاگ رہا ہے! وہ دیکھو، وہ بھاگ رہا ہے! میں نے جیکب کی نگاہ کا تعقب کیا۔ کنگ واقعی بھاگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نیم برہنہ لڑکی تھی۔ لڑکی کے سنہری بال روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ دونوں ایک نیلگو تالاب کے کنارے دوڑتے ہوئے ایک مصنوعی غار کی طرف جا رہے تھے۔ ایک لائٹ پول کے قریب کنگ ایک ساتھ کے لیے رکا اور پھر غار کی طرف دوڑا۔ تب میں نے دیکھا کہ قریباً 20 گز دور غار کا خودکار دروازہ سلائڈ کر کے کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا، لیکن دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ پتھر کا ہے۔ ایک خوبصورت پتھر جو کھل جا سمسم کے انداز میں درمیان سا علیحدہ ہو رہا تھا۔ لائٹ پول پر رک کر کنگ نے اسی دروازے کو کھولنے کے لیے بٹن دبایا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے کنگ کی ٹانگوں پر فائر کیا، لیکن رائفل سے کھٹ کھٹ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ میگزین خالی ہو چکا تھا۔
میری سمجھ میں فوری طور پر یہی آیا کہ میں غار کا دہانہ بند کرنے کی کوشش کروں۔ میں لائٹ پول کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک سرخ بٹن تلاش کیا اور پش کر دیا۔ غار کا دہانہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ کنگ اور نیم برہنہ لڑکی ابھی دہانے سے قریباً 15 گز دور تھے۔ دروازہ بند ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ بڑا معمولی سا مارجن تھا۔ دروازہ پہلے بند ہو جاتا یا وہ دونوں پہلے دروازے تک پہنچ جاتے۔ وہ حتی الامکان تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ کنگ کا خوفناک لیزرڈ اس کے بائیں بازو پر تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ لڑکی دروازے میں سے گزر گئی، لیکن جب ایک ساتھ بعد تنومند کنگ براؤن نے گزرنا چاہا تو وہ پھنس گیا۔ شاید سیکنڈ کے 8ویں یا 10ویں حصے کا فرق پڑا تھا۔ کنگ، جو زندگی کی دوڑ میں بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا، اس دوڑ میں بس ایک لمحے کے فرق سے رہ گیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم خودکار دروازے کے اندر پھنس گیا تھا۔ نہ آگے جا سکتا تھا، نہ پیچھے آ سکتا تھا۔ خودکار دروازے کا طاقتور میکینزم کنگ کو طاقت سے بھینچ رہا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ ان گنت انسانوں کو اپنے شکنجے میں کسنے والا آج خود شکنجے میں تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ خودکار دروازے کا زبردست دباؤ برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کے خوفناک چھپکلے نے جست کی۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں ایسے کسی حملے کے لیے پہلے سے چوکس تھا۔ میری یہ چوکسی میرے ساتھ ساتھ جیکب کے بھی کام آئی۔ میں نے تڑپ پر خود کو چھپکلی کی زد سے بچایا۔ جو ہی وہ زمین پر گرا، ایک بار پھر اس کے جسم میں زبردست اچھال پیدا ہوا۔ اب وہ جیکب کی طرف گیا تھا۔ میں تب تک رائفل کو نال سے پکڑ چکا تھا اور جوابی حملے کے لیے تیار تھا۔ جو ہی چھپکلا فضا میں بلند ہوا، گھومتی ہوئی رائفل کی زوردار ضرب چھپکلے کے منہ پر لگی۔ یہ بے پناہ ضرب کھا کر چھپکلا پٹاخ کی آواز سے غار کی کھردری دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا مغز دیوار سے چپکا رہ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ کنگ ابھی تک دروازے میں تھا اور نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ جیکب غضب کے عالم میں کنگ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خمدار خنجر تھا۔ اس نے پہلا وار کنگ کے سینے پر کیا اور خنجر دستے تک اندر گھسا دیا۔ اس کے بعد دروازے میں پھنسے ہوئے کنگ پر جیکب نے کم و بیش 10 وار کیے اور اسے چیر کر رکھ دیا۔ یہ وہی کنگ براؤن تھا جس کے سامنے صرف چند دن پہلے جیکب نظریں جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور ابن الوقت لوگوں کے لیے تو وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کنگ دروازے میں پھنسا ہوا تڑپ رہا تھا، لیکن رہائی کہیں نہیں تھی۔ اس کا لباس لہو لہان تھا اور سینے پر کٹے ہوئے گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے۔ صدی کا سب سے بڑا بردہ فروش موت کی دہلیز پر تھا۔ چند سیکنڈ بعد سینکڑوں مشتعل قیدی نعرے بلند کرتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کنگ کے جاں بلب جسم کو یوں ڈھانپ لیا جیسے مکھیاں گڑ کی ڈلی کو ڈھانپتی ہیں۔ غضبناک چنگھاڑوں میں کنگ کی آخری آوازیں دب کر رہ گئیں۔ 10-15 منٹ بعد جب ہجوم چھٹا تو کنگ براؤن کی جگہ خوچنگ کا لوتھڑا تھا جو بھاری بھرکم آہنی دروازے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ پول کے قریب جا کر بٹن دبایا۔ دروازہ کھلنا شروع ہوا تو لوتھڑا نیچے آ گرا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ایک لب پر قیدیوں کا مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا تھا۔ کنگ کے ساتھیوں کو کونے خطروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جا رہا تھا اور گولیوں سے اڑایا جا رہا تھا۔ جشن مسرت جشن مرگ میں بدل چکا تھا۔ زری گل کے جسم پر کئی چھوٹے بڑے زخم آئے تھے، لیکن وہ بالکل حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ اپنے لباس پر خون کے چھوٹے بڑے دھبے دیکھ کر وہ یوں خوش ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی اعزازی نشانات ہوں۔ اس نے کنگ کی ناقابل شناخت لاش کو کئی ٹھوکریں لگائیں اور بولا، استاد صاحب، آج ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہے۔ آج ہم خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ کاش یہاں ساز موجود ہو اور ہم لہک لہک کر گا سکے۔ ہم خوشی سے کیوں نہ گائے، ہمارا تو دل بھی گا رہا ہے۔ ہاں جناب، یہی وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہمارے صفدر بھائی کا آنکھ گیا، اور بات صرف صفدر بھائی کا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی آنکھوں کا نور اس آرامی نے چھینا تھا، کتنی ماؤں کا کلیجہ اس نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اسی دوران میں جیکب بھی ہانپتا کانپتا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بتایا، ہم نے ہاسٹل میں موجود گارڈز کو ریڈ لائن پر روک لیا ہے، اب وہ کیمپس کی طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ کنگ کے کچھ اہم ساتھی بھاگ گئے ہیں۔ ان لوگوں کا فوری طور پر پکڑے جانا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ ابھی ایک لب کے اندر ہی موجود ہیں۔ اگر ایک لب میں ہیں تو ابھی تک پکڑ کیوں نہیں گئے؟ ضرور یہاں کو خفیہ پناہ گاہ موجود ہے، بالکل جس طرح یہ آرائشی غار تھا اسی طرح۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ ان بھگوڑوں کا پکڑے جانا بہت ضروری ہے شاہ جہاں، ورنہ وہ بکھرے ہوئے گارڈز کو پھر منظم کر لیں گے۔ پھر جیسے یکدم جیکب کے ذہن میں کوئی بات آئی، وہ بولا، اگر کوئی ایسی پناہ گاہ موجود ہے تو پرنس دوراب کو ضرور اس کی خبر ہوگی۔ میں اسے کال کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پرنس پکڑا نہیں گیا؟ جیکب کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرنس اپنا ہی بندہ ہے جناب۔ میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ جیکب کے ہاتھ میں وہ خون آلود خنجر ابھی تک موجود تھا جس سے اس نے دروازے میں پھنسے ہوئے کنگ کو ان گنت زخم لگائے تھے۔
اس نے خنجر کو رومال سے صاف کرنے کے بعد اپنی پنڈلی میں اڑس لیا اور واکی ٹاکی پر پرنس سے رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ہی رابطہ بحال ہوا وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ پرنس کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے۔ میں حالات کی اس کروٹ پر حیران تھا۔ آستینوں میں کیسے کیسے خنجر چھپے رہتے ہیں۔ ایک دو الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے ان سے اندازہ ہوا کہ جیکب پرنس کو فوراً ایک کلب پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ واکی ٹاکی بند کرنے کے بعد اس نے اپنے 3 محافظوں کو بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ پرنس دوراب کو اپنی حفاظت میں لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ قریباً 10 منٹ بعد پرنس ایک کلب میں تھا۔ وہ جیکب کی طرف بڑھا، اس سے ہاتھ ملایا اور پھر دونوں تیزی سے کلب کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ جیکب کے ایک ذاتی محافظ کی حیثیت سے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم ایک راہداری سے گزرے۔ یہاں حسیناؤں کے بے جان لاشیں پڑے تھے۔ ہر طرف شیشے کے ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان مناظر سے نگاہیں چراتے ہوئے ہم ایک نشست گاہ میں پہنچے، لیکن نشست گاہ میں بیٹھنے کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دی۔ ہر طرف خون اور بکھرا ہوا تھا اور بارود کی بو تھی۔ یہاں ہم نے وہ بہت بڑا پینل بھی دیکھا جس کے سامنے قریباً 4 درجن ٹی وی اسکرین نصب تھی۔ ان اسکرینوں پر ہاسٹل اور کیمپس کے مناظر ہی نہیں دکھائی دیتے تھے بلکہ دنیا بھر کے چینلز بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ہمیں بیشتر اسکرینیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں۔ جو بچ گئی تھیں ان میں بھی زیادہ تر تاریک ہو رہی تھیں۔ کنٹرول پینل کے سامنے کرسی پر ایک لڑکی اوندھی پڑی تھی۔ اس کی کمر میں چھرا گھونپا گیا تھا۔ وہ پینل پر یوں گر پڑی تھی جیسے کام کرتے کرتے تھک گئی ہو۔ ہم نشست گاہ سے آگے بڑھ کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچے۔ یہاں بھی چند اسکرینز نظر آ رہی تھیں اور مواصلاتی آلات بھی موجود تھے۔ ایک طرف آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے کی خوبصورت میز پر وسکی کی بوتلیں چمک رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی پرنس اور جیکب بغل گیر ہو گئے۔ جیکب، کامیابی مبارک ہو، پرنس بھاری آواز میں بولا۔ شکریہ، یہ تمہاری بھی کامیابی ہے، جیکب نے کہا۔ میں ان کے مسرور چہرے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ دونوں نہ جانے کب اور کیسے ملے ہیں۔ چپکے چپکے انہوں نے کس طرح سازش کا جال بنا۔ پرنس دوراب کو کنگ کا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف جیکب بھی کنگ کے ہونہار وفادار ساتھیوں میں سے تھا۔ میرا خیال یہی تھا کہ جیکب نے پرنس دوراب کو شیشے میں اتارا ہے۔ وہ بے حد کائیاں تھا، نگاہوں میں بندے کا ایکس رے کر لیتا تھا۔ شاید اس نے پرنس میں بھی بے وفائی اور لالچ کے جراثیم دیکھ لیے تھے۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ کیسے مرا وہ؟ پرنس دوراب نے پوچھا۔ ایسے، جیکب نے اپنی پنڈلی میں سے خنجر کھینچتے ہوئے دوراب کے سامنے لہرایا۔ وہ دروازے میں پھنس گیا تھا، اسی حالت میں میں نے اسے خنجر سے چیر ڈالا۔ پرنس دوراب نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ جیکب نے خنجر پھر سے پنڈلی میں اڑس لیا۔ کوئی بچا تو نہیں نورتنوں میں سے؟ پرنس دوراب نے پوچھا۔ اس لیے تو تمہیں بلایا ہے، کم از کم 7-8 بندے بچ گئے ہیں۔ اسمتھ سینئر اور اسٹیفن وغیرہ بھی ان میں شامل ہیں۔ مجھے 110% یقین ہے کہ وہ کلب کے اندر ہی کہیں موجود ہیں۔ کیا یہاں نیچے کو پناہ گاہ موجود ہے کیا؟ پرنس دوراب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ایک پناہ گاہ موجود ہے اور مجھے بھی 110% یقین ہے کہ وہ وہیں ہوں گے۔ پناہ گاہ کا راستہ جانتے ہو تم؟ مجھ سے زیادہ کون جانے گا، پرنس دوراب نے کہا اور دیوار سے آویزہ خودکار رائفل اتار لی۔ کدھر جانا ہے؟ جیکب نے پوچھا۔ اس دائیں جانے والے کوریڈور میں۔ ممکن ہے کہ یہاں گارڈ وغیرہ چھپے ہوئے ہوں، جیکب نے اندیشہ ظاہر کیا۔ گارڈ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، پرنس دوراب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ رائفل پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ گارڈز تمہیں کچھ کیوں نہیں کہیں گے؟ جیکب نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ گارڈز مجھے اس لیے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میں کنگ براؤن ہوں، ان کا انداتا، ان کا پالن ہار۔ پرنس دوراب کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آواز پر غور کیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کنگ براؤن کی آواز تھی، وہی منحوس لب و لہجہ جسے سنتے ہی نفرت کا شدید احساس رگ و پے میں سرایت کر جاتا تھا۔ یہ آواز میرے کان ہزارہ آوازوں میں سے پہچان سکتے تھے۔ میرے ہاتھ تیزی سے رائفل کی طرف بڑھے۔ خبردار! کنگ یا پرنس، وہ جو کوئی بھی تھا، حلق کے بل دھاڑا۔ انگلی بھی ہلائی تو گولی مار دوں گا۔ میں اور جیکب اپنی اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت کھڑے رہ گئے۔ جیکب کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں حلقوں سے ابل کر باہر آ گئیں۔ کنگ براؤن، ہاں، وہ کنگ براؤن ہی تھا۔ وہ الٹے قدموں پر چلتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی تھیں۔ وہ یکبارگی کمرے کی ہر شے پر نگاہ رکھے ہوا تھا۔ کچھ بھی اوچل نہیں تھا اس کی نگاہوں سے۔ وہ جیکب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارا۔ تم 2 ٹکے کے پولیس مین، تم نے کیا سمجھا تھا کنگ کو دھوکہ دے لو گے؟ تمہارے جیسے کنکر پتھر کنگ کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ ہم تمہاری موت کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیں گے ہم۔ اس کی آواز دیواروں میں گونج رہی تھی اور ہر شے میں سرایت کر رہی تھی۔ کنگ میک اپ میں تھا۔
اور ایسا میک اپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لنڈن آنے کے بعد میں نے کنگ براؤن کو پرنس دوراب کے روپ میں 10-15 مرتبہ دیکھا تھا، اور چند بار تو بہت قریب سے دیکھا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اس کے چہرے یا آواز پر ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کسی بہت بڑے ہنرمند کی ہنرمندی کا نتیجہ تھا، جدید ٹیکنالوجی کا بے مثال نمونہ۔ یکلخت برق سکون گئی۔ جیکب ہارٹ نے دروازے کی طرف جست لگانے کی کوشش کی۔ کنگ نے اس کے گھٹنوں پر برسٹ مارا اور وہ دروازے کے سامنے گر کر تڑپنے لگا۔ کیا تمہارا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے؟ کنگ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور رائفل کندھے سے اتار کر نیچے گرا دی۔ کنگ نے اپنی پاکٹ میں سے چھوٹے سائز کا لیکن نہایت طاقتور واکی ٹاکی نکالا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سیکیورٹی کے کسی بڑے آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ کنگ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ کہاں؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ ہمیں ریڈ لائن پر روکا گیا ہے سر۔ ریڈ لائن پر 200 جوتے رسید کرو۔ ریٹریٹ کر کے زون نمبر 8 کے گیٹ نمبر 3A پر پہنچو۔ 3A کے سامنے جو 2 باتھ روم بند ہیں وہ دراصل خفیہ راستے کے انٹرنس ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھو اور کیمپس میں داخل ہو کر ایک کلب کے عقب میں پہنچ جاؤ۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اوکے سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ کلب کے اندر فائرنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ان بدماشوں نے بہت نقصان کیا ہے۔ کوئی شیشہ، کوئی دیوار سلامت نہیں۔ تم 9-5 استعمال کرو گے، تمہارے ماسک تمہارے ساتھ ہونے چاہیے۔ 9-5 کا ذکر میں کنگ کی زبان سے پہلے بھی سن چکا تھا، اور ایک دفعہ مائیکل نے بھی ماریا ٹرسٹ میں اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک نہایت زود اثر اعصابی گیس تھی جو لمحوں میں بندے کو مفلوج کر کے رکھ دیتی تھی۔ کنگ کے حکم کا مطلب یہی تھا کہ ابھی 5-10 منٹ میں ایک لب اس خوفناک گیس کی زد میں آنے والا ہے۔ جیکب ماہیے بیاب کی طرح قالین پر تڑپ رہا تھا۔ میں دیکھے بغیر ہی بتا سکتا تھا کہ جیکب کے دونوں گھٹنے بیکار ہو چکے ہیں۔ گولیوں نے اس کے جوڑ چکنا چور کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ بری طرح کرہا رہا تھا، لیکن یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا، اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں جو بھی کچھ ہوا تھا اس کی خبر باہر کسی کو نہیں تھی، شاید ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تم کون ہو؟ کنگ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں جیکب صاحب کا… بکواس بند کرو! کنگ دھاڑا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ وہ ٹریگر پر دباؤ بڑھا دے گا اور گولیوں کی بوچھاڑ میری طرف روانہ ہو جائے گی۔ تم جیکب کے گارڈ نہیں ہو۔ بتاؤ کون ہو تم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اس کا نام شاہ جہان ہے۔ یہ وہی ہے جسے پکڑ کر میں یہاں لایا تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ یہ کرنل ایڈی کے ساتھ ملا تھا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، بہک گیا تھا میں۔ جیکب کی خون آلود انگلی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولتا چلا گیا۔ جیکب کے ہونٹوں سے میرا نام سن کر کنگ کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ مجھے لگا کہ رائفل پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے بولا، بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی معمولی گارڈ نہیں کھڑا۔ کنگ نے چند لمحے توقف کیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور رائفل کی نال عین میرے سینے کی طرف۔ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ تم ہی شاہ جہان ہو؟ میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا، میں شاہ جہان ہی ہوں، لیکن خود نہیں آیا، لایا گیا ہوں، اور اس کا سبب یہی ذمہ دار پولیس آفیسر ہے۔ میں نے لہو لہان ٹانگوں والے جیکب کی طرف اشارہ کیا۔ ہم جانتے تھے تم لائے گئے ہو، لیکن نہ بھی لائے جاتے تو تم نے آنا ہی تھا۔ ہم جانتے تھے تم نے جلد یا بدیر آنا ہی تھا۔ ویلکم مسٹر شاہ جہان۔ ہمارے کچھ حسابات بے باک ہونے سے رہ گئے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کام نمٹانے کا بہت اچھا وقت ہے۔ تم اچھے وقت پر آئے ہو۔ ہم ایک بار پھر تمہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہاں، تمہارا ایک ساتھی بھی تو تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی ابھی تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اچانک مجھے شور سنائی دیا۔ یہ شور ایک لب کی عقبی جانب سے اٹھ رہا تھا۔ پھر خودکار رائفل کے چند زوردار برسٹ چلے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کنگ براؤن الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کی رائفل بدستور مجھے نشانے پر رکھے ہوئے تھی۔ کنگ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ایک الماری کھولی اور اس میں سے گیس ماسک نکال کر چہرے پر چڑھا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب جلد ہی 9-5 اپنا کام دکھانے والی ہے۔ 9-5 کی بو میری توقع سے زیادہ تیزی سے میرے نتنوں تک پہنچی۔ میں نے اپنی سانس روکی، لیکن ایسا کتنی دیر تک ہو سکتا تھا؟ دھیرے دھیرے ذہن پر ایک زرد سی دھند چھانے لگی، ہاتھ پاؤں پر چوٹیاں سی رینگنے لگی۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کنگ براؤن پرنس دوراب کے روپ میں کھڑا تھا، ناقابل شکست چٹان کی طرح۔ ہاں، یہی وہ شخص تھا جو ستم گری کے ہزارہا ڈھنگ جانتا تھا۔ مجھے گاتی گڑیوں، نینا، روپ اور پنکی کا خیال آیا۔ آج تک ہم یہی سمجھتے رہتے کہ یہ برونائی کے پرنس دوراب کی ہوس کا شکار ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ ان معصوم گڑیوں کا گناہگار بھی یہی کنگ براؤن ہے۔ وہ جو کچھ نینا کے ساتھ کرتا رہا تھا وہ قابل شرم تھا۔
اور جو کچھ باقی دونوں بہنوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ بھی قابل صد ملامت تھا۔ ایسی نہ جانے کتنی عصمت مآب لڑکیاں کنگ کی ستمگری کا ایندھن بنی تھیں، کتنے شیر جوان، کتنے معصوم بچے، کتنی عورتیں اس بردہ فروش کے چنگل میں پھنسی تھیں اور پیوندے خاک ہوئی تھیں۔ اعصاب دوبارہ بحال ہوئے تو سارا منظر ہی بدل چکا تھا۔ خود فراموشی یا نیم بے ہوشی کا عرصہ نہ جانے کتنا تھا، بس یہی اندازہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹہ اس کیفیت میں گزرا ہوگا یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ۔ میں نے خود کو ایک بہت بڑی مستطیل بیرک کے سامنے ایک لاک اپ میں پایا۔ بیرک میں کم و بیش 200 افراد بند تھے۔ یہ سب کے سب وہی مرد قیدی تھے جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے بیشتر کے چہروں پر چوٹیں نظر آ رہی تھیں، کچھ کے لباس پھٹے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب بڑے غمزدہ انداز میں سر جھکائے بیٹھے تھے یا دیواروں سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو ابھی تک گیس کے زیر اثر تھے۔ وہ فرش پر الٹے سیدھے پڑے تھے۔ بیرک کے گیٹ کے سامنے کرخت چہروں اور گھنی مونچھوں والے چوکس پہرے دار ٹہل رہے تھے۔ 2-3 پہرے داروں کے ہاتھ میں وہی آنکڑے یعنی پیتل کے حلقے نظر آ رہے تھے جن کے ذریعے قیدیوں کو بیرکوں کے باہر سے ہی قابو کیا جا سکتا تھا۔ میں جس لاک اپ میں تھا اس میں میرے علاوہ زری گل بھی تھا، مومل اور مزید 3 افراد بھی تھے۔ ہم تینوں کی طرح یقیناً یہ اسپیشل قیدی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں بیرک میں بند نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے جیکب کا خیال آیا۔ نیم بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اسے بڑی بری حالت میں دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا یا نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کنگ اسے معاف نہیں کرے گا۔ زری گل سر جھکائے مخموم بیٹھا تھا۔ اس کی تھوڑی سے ابھی تک وقفے سے خون کا قطرہ گر پڑتا تھا۔ دکھی لہجے میں وہ کہنے لگا، استاد صاحب یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ جس آرامی کو جیکب میں دروازے میں پھنسا کر مارا تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ کنگ کا ڈیولپمنٹ تھا؟ ڈیولپمنٹ نہیں، ڈپلیکیٹ۔ چلو جو بھی تھا، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا نا جی۔ جو کھیل ہم سب کھیل رہے ہیں یہ دھوکہ اور عیاری کا ہی ہے۔ کیا میں تمہیں اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہا ہوں؟ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا جی؟ جو برے سے برا ہو سکتا ہے، آگے جو اوپر والے کو منظور۔ اگلے 24 گھنٹے تک ہم لاک اپ میں سخت غیر یقینی کیفیت کا شکار رہے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 9-5 نامی جو اعصابی گیس ایک کلب میں استعمال کی گئی تھی اس کے اثرات ابھی تک ہمارے دل و دماغ پر موجود تھے۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور ہاتھ پاؤں پر ہلکے فالج قسم کی کیفیت تھی۔ استاد صاحب ہم کو آپ کی طبیعت کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارا طبیعت بالکل ویسا ہو رہا ہے جیسا اسد کی پیدائش سے پہلے گلسوم کا تھا۔ دل کچا سا ہو رہا ہے، اچار کھانے کو دل چاہتا ہے ہمارا۔ ایسی طبیعت کے بعد گلسوم کو بچے کی پیدائش کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم پر بھی سخت تکلیف آنے والا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ استاد صاحب آپ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کا ساتھ ہو تو ہم بڑا سے بڑا تکلیف اور مصیبت سے نہیں ڈرتا۔ ہم کو آپ کا قسم ہے استاد صاحب، اگر ہمارے جسم کو 100 بار ٹکڑے کیا جائے اور 100 بار جوڑا جائے تو بھی ہم مسکراتا رہے گا۔ کاش ہم آپ کو اپنا دل چیر کے دکھا سکتا۔ دل چیرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ چیر پھاڑ کے سارے کام کے لوگ خود ہی کریں گے، اور شاید اس میں اب زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ ہو سکتا ہے 1 دن میں ساری کارروائی شروع ہو جائے۔ ہم تو چاہتا استاد صاحب کہ جو بھی کام کل ہونا ہے نا وہ آج ہو، بلکہ ابھی ہو۔ ہمارا پورا جسم پکار کر کہہ رہا ہے جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن استاد صاحب آپ ہم سے ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ اگر ہم کو کچھ ہو جائے تو آپ گلسوم اور اسد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے گا، انہیں ہمارا کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ہماری آنکھوں کا یہ سب سے سنہرا سپنا ہے کہ اسد پل بڑھ کر ایک خوبصورت جوان بنے اور پھر ایک دن وہ آپ کے نشانہ بہ نشانہ کڑا ہو۔ نشانہ بہ نشانہ نہیں، شانہ بہ شانہ، کاٹ کے بندر۔ جی استاد صاحب ہم یہی چاہتا ہے، ہمارا دلی خواہش ہے کہ اگر ہم کو کچھ ہو جائے تو آپ ہمیشہ اسد کے ساتھ رہیں۔ تم اپنے بچے کے لیے غلط دعا مانگ رہے ہو۔ کیا مطلب جناب؟ مرنے کے بعد بندہ روح کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ایک روح ہر وقت اسد کے ساتھ رہے اور اسد کے سر پر روح کا سایہ رہے۔ آپ کا مطلب ہے آپ روح بن جائے گا؟ ظاہر ہے مرنے کے بعد تو یہی ہوگا۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے، اور ہمارا یقین ہے خوچے کہ ہم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے زری کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، آنکھیں گہری سوچ میں غرق رہیں۔ مومل اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، اب تو میرا دل بھی یہی کہتا ہے جناب کہ جو کچھ ہونا ہے جلد ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر طرف عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔
تمہیں تو بہت دور دور کی آوازیں سنائی دے جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن اس وقت کچھ بھی کانوں تک نہیں پہنچ رہا۔ شاید یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ مومل خاموش ہو گیا، زری گل بھی خاموش ہو گیا، میں نے بھی چپ سادھ لی۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا، چہرے پر جلن سی تھی۔ یہ میک اپ اتارے جانے کی وجہ سے تھی۔ آج صبح ہی میرا اور مومل کا میک اپ اتار دیا گیا تھا۔ زری پہلے ہی اپنی اصلی شکل صورت میں تھا۔ میں بیٹھا رہا۔ کل پیش آنے والے واقعات کی فلم ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا اور دردناک بھی۔ نوجوان قیدی سفیان کی قیادت میں قریباً 500 بکھرے ہوئے افراد نے ایک کلب پر شدید ترین حملہ کیا تھا اور ایک کلب کے زبردست سیکیورٹی سسٹم کو تہس نہس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کنگ براؤن بھی آٹومیٹک دروازے میں پھنسا اور قتل ہوا، لیکن پھر اچانک پانسا پلٹا۔ ہم پر انکشاف ہوا کہ مرنے والا کنگ نہیں اور نہ ہی ہمیں حاصل ہونے والی فتح حقیقی ہے۔ وہ سب ایک سراب تھا۔ جو شخص جیکب کے ہاتھوں ٹکڑے ہوا وہ کنگ کے بھیس میں کوئی عام شخص تھا۔ اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بدلا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ کنگ کا کو ہم شکل تھا۔ کنگ کی سیکیورٹی کے لیے پتہ نہیں اسے کہاں سے اور کیسے ڈھونڈا گیا تھا۔ جو تھوڑا بہت فرق اس کی شکل میں تھا وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے پورا کر دیا گیا تھا۔ کنگ براؤن کے چہرے پر ایک شاندار میک اپ تھا۔ اس میک اپ نے اسے پرنس دوراب بنا رکھا تھا، اور اب یہی پرنس دوراب ہمارے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ وہ بڑی کشمکش اور شدید تناؤ کی رات تھی۔ ہر قیدی جانتا تھا کہ کل اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے لاک اپ کے سامنے مستطیل بیرک میں قریباً 200 افراد بند تھے۔ ہماری ہی طرح یہ لوگ بھی کنگ کے باغی تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کنگ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ اب وہ بھی کل کے انجام میں ہمارے ساتھ شریک ہونے والے تھے۔ بیرک کے سامنے زبردست پہرا تھا۔ اسی طرح ہمارے لاک اپ کے باہر بھی 1 درجن مسلح گارڈز موجود تھے۔ جس طرح قربانی سے ایک رات پہلے قربانی کے جانوروں کی زبردست حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ہماری نگرانی بھی عروج پر تھی۔ یوں تو نیلی وردیوں والے گارڈ صفاقی میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن پھر بھی مجھے 2-4 گارڈز کی نگاہوں میں اپنے لیے ترس اور رحم کی جھلکیاں نظر آئیں۔ اس کیفیت کا تعلق یقیناً ہمارے کل والے انجام سے تھا۔ کل جو پل پل ہماری طرف بڑھ رہا تھا، جسے بڑھتے رہنا تھا، جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ میرے ذہن کے پردے پر بار بار علی احمد اور پاشا کی چھبی ابھرتی تھی۔ علی احمد کی لاش تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور کئی روز تک اپنے اس بچھڑے ساتھی کا سوگ بنا چکے تھے، لیکن پاشا کے بارے میں ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کل ایک کلب پر حملے کے وقت بھی میں نے پاشا کی تلاش میں بہت نظریں دوڑائیں، لیکن اس کی صورت دکھائی دی اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ چلا۔ در حقیقت پچھلے 2-3 ہفتے میں نے پاشا کے بارے میں جاننے کی کئی کوششیں کی، لیکن سب ناکام ہو گئیں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ چپ بیٹھے تھے۔ اپنے اپنے پیاروں کی شکلیں ہماری نگاہوں میں گھومتی تھیں، اپنی اپنی عمر رفتہ نگاہوں کے روبرو تھی۔ یادوں کے البم آنکھوں کے سامنے کھلے ہوئے تھے۔ پھر دن چڑھ گیا۔ سورج تو نہ جانے کن آسمانوں پر چمکتا تھا۔ ہمیں صرف گھڑیوں کے ذریعے ہی معلوم ہوتا تھا کہ دن طلوع ہوا ہے اور رات سر پر آ گئی ہے۔ حسب معمول بیرک میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ ہمارے لاک اپ کے سامنے بھی کھانے کی ٹرالی آ گئی۔ مغموم قیدیوں میں بہت کم نے کھانا کھایا۔ 10 بجے کے لگ بھگ قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا عمل شروع ہوا۔ قریباً 100 قیدیوں کو باہر نکالا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور انہیں 3-3 کی ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہمیں بھی لاک اپ میں سے نکالا گیا۔ ہم بھی 3-3 کی 2 ٹولیوں میں تھے۔ زری اور مومل ایک ٹولی میں، جبکہ میں دوسری میں تھا۔ آنے والے خطرے کی بو سونگھ کر کئی قیدیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور وہ گارڈز کی منت سماجت پر اتر آئے تھے۔ میں نے ایک ایسے حبشی قیدی کو بھی دیکھا جو رو رہا تھا اور مایوسی کے عالم میں سفیان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو مصیبت ان پر نازل ہو رہی ہے اس کا سبب سفیان تھا۔ نہ وہ انہیں جوش دلاتا، نہ بھڑکاتا اور نہ وہ بغاوت میں شریک ہوتے۔ سفیان خود قیدیوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پرسوں کے مارکے میں زخمی ہوا تھا اور اب قیدی کی حیثیت سے اسپتال میں تھا۔ ہمیں گارڈز کے سخت پہرے میں ایک کلب کے اندر لے جایا گیا۔ 2 دن پہلے ایک کلب کے اندر اور گرد و نواح میں جو زبردست ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اس کی مرمت وغیرہ کر دی گئی تھی۔ پھر بھی کہیں کہیں شکست کے آثار نظر آتے تھے۔ مرمت اور بحالی کا کام اب بھی تیزی سے جاری تھا۔ مختلف راستوں سے گزر کر ہمیں ایک کلب کے مصنوعی سبزہ زار میں لایا گیا۔ اس سبزہ زار میں روشنیوں کی مدد سے دھوپ چھاؤں کا حیران کن منظر تخلیق کیا گیا تھا۔ بالکل دوپہر کا وقت دکھائی دیتا تھا۔ سبزہ زار میں ایک طرف درجنوں کرسیاں موجود تھیں، دوسری طرف سبزہ زار کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک چوکور پنجرا رکھا تھا۔ یہ پنجرا بمشکل 3 بائی 5 فٹ کا ہوگا۔ ایک ایسا ہی بڑا پنجرا کرسیوں کے قریب موجود تھا۔ یہ ایک بڑی بیرک کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ تمام کے تمام 100 قیدیوں کو اس بڑے پنجرے میں ٹھوس دیا گیا۔ ہم بھی ٹھوسے جانے والوں میں شامل تھے۔ اصل کھیل تقریباً 1 گھنٹے بعد شروع ہوا۔ اس وقت تک تماشائیوں کی تمام کرسیاں پر ہو چکی تھیں۔ تماشائیوں میں کنگ براؤن خود بھی شامل تھا۔ وہ اب اپنی اصلی شکل و صورت میں پایا جاتا تھا۔ ایک بڑا کنٹینر بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس کنٹینر میں درجنوں کتے بند تھے۔
یہ خوفناک شکلوں والے وہی جسیم کتے تھے جن کی کارکردگی ہم اس سے بیشتر ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کر چکے تھے۔ کتوں کو دیکھ کر بہت سے قیدیوں کے رنگ زرد پڑ گئے اور ان کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہیں رہی۔ وہ بیٹھ گئے اور ان میں سے بہت سو نے آنکھیں بند کر لیں۔ زری نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کنگ جیسا شیطان سے ایسے ہی امید کیا جا سکتا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہاں وہی کچھ ہونے والا ہے جو چند دن پہلے ہم نے ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کیا تھا۔ شاید ہمارے ساتھ ہونے والا سلوک بھی دوسروں کو ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ چلو، اس بہانے تمہارا ٹی وی پر آنے کا شوق پورا ہو جائے گا، میں نے کہا۔ بدترین حالات کے باوجود مومل کے خشک ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ وہی تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ 3 سیاہ فام بردوں کی ایک ٹولی کو ایک خوفناک کتے کے آگے چھوڑ دیا گیا۔ تینوں بردوں کی ایک ایک کلائی ایک ہی زنجیر میں منسلک تھی۔ تینوں کو خوخار کتوں سے اپنی جان بچانے کے لیے قریباً 50 میٹر دور چھوٹے پنجرے تک پہنچنا تھا۔ اگر وہ پنجرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس جاتے تو ان کی جان بچ سکتی تھی۔ یہ 50 میٹر کا فاصلہ دراصل زندگی اور موت کا فاصلہ تھا۔ جو ہی تینوں بد نصیبوں کو چھوڑا گیا وہ تیر کی طرح پنجرے کی طرف لپکے۔ اس کے ساتھ ہی جسیم کتا بھی بجلی کی طرح ان کے پیچھے آیا۔ یہ مقابلہ بڑا پھسپھسا ثابت ہوا۔ دہشت زدہ قیدیوں میں سے ایک چند گز آگے جا کر ہی منہ کے بل گرا۔ باقی 2 نے اپنے ساتھ اسے گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر کتا آندھی کی رفتار سے ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گرے ہوئے شخص کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ گارڈز نے اس یک طرفہ مقابلے کو ختم کرنے کے لیے باقی 2 کتے بھی چھوڑ دیے۔ لرزہ خیز چیخیں گونجیں۔ کتے اور انسان گتھم گتھا ہوئے۔ ان کے درمیان سرخ رنگ اچھلتا دکھائی دیا اور 1 منٹ کے اندر نہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ خون سے لتھڑی ہوئی تھوتنیوں والے کتے زنجیروں کے ذریعے پیچھے کھینچ لیے گئے۔ ایک گارڈ نے خود کار رائفل کے چند راؤنڈز چلائے اور نزا کی حالت میں ایٹھے ہوئے افراد ساکت ہو گئے۔ ہر طرف دہشت کی حکمرانی تھی۔ بیرک نما پنجرے میں بند افراد پتھر بنے ہوئے تھے۔ ان کے حلق چیخوں سے محروم ہو چکے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہو چکی تھیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں یہی ہولناک منظر معمولی تبدیلی سے کم و بیش 15 مرتبہ دہرایا گیا۔ 15-16 ٹولیوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ چند افراد دروازے تک پہنچے بھی، لیکن ان کے اندر گھسنے سے پہلے ہی باقی کتے بھی چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یوں بد نصیبوں کے ساتھ ٹوٹی کہاں کمند والا حساب ہو جاتا تھا۔ ہر دفعہ 3 انسانوں کے مقابلے میں 3 کتے جیتے اور سرخرو ہو کر واپس آئے۔ بیرک نما پنجرے میں بند افراد میں سے آدھے لقمہ اجل بن چکے تھے اور آدھے اپنی باری کے منتظر تھے۔ ان میں ہم بھی شامل تھے۔ ہمیں بھی 3 کی ٹولیوں میں بانٹا جا چکا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، زری گل اور مومل مجھ سے علیحدہ تھے اور ایک دوسری ٹولی میں تھے۔ مومل نے پتھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے جناب کہ ہماری باری آپ سے پہلے آئے گی۔ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے؟ وہی پلاننگ ہے جو ڈوبنے والے شخص کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑتے ہیں اور بس۔ کتوں سے بھاگنے کے بجائے اگر رک کر ان کا مقابلہ کیا جائے، میرا مطلب ہے کہ زنجیر وغیرہ سے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ جو بچ کر پنجرے تک پہنچ جائیں گے کنگ انہیں چھوڑ دے گا۔ مجھے یقین ہے کم از کم ان 100 قیدیوں میں سے وہ کسی کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ناٹ ایٹ آل۔ آپ کا مطلب ہے انہیں شوٹ کر دیا جائے گا؟ میرے جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہی انچارج گارڈ نے گرج کر ہمیں خاموش کرا دیا۔ ایک نئی ٹولی کو بیرک نما پنجرے سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ ان میں 2 سری لنکن تھے اور ایک غالباً فلپائنی تھا۔ پستہ قد سانولے سری لنکن رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے اور بار بار گارڈز کے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے اور بے رحم ٹھوکریں کھاتے تھے۔ تاہم فلپائنی حوصلے سے کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اپنے انجام کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سری لنکن بے ہوش ہو گیا۔ گارڈز نے اسے ٹولی سے علیحدہ کر کے بیرک میں بند کر دیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا قیدی شامل کر دیا گیا۔ ان تینوں بد نصیبوں کا انجام بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے قریباً 3 درجن افراد کا ہو چکا تھا۔ اور پھر قیامت کی گھڑیاں سر پر آ گئیں۔ اس ٹولی کی باری آ گئی جس میں زری اور مومل شامل تھے۔ گارڈز نے بیرک کے باہر سے ہی مومل کی گردن میں پیتل کا انکڑا ڈالا اور اسے کھینچ کر بیرک کے دروازے کے پاس کر لیا۔ میں نے زری کا چہرہ دیکھا۔ وہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اگر کہیں زندگی نظر آتی تھی تو وہ اس کی آنکھوں میں تھی۔ یہ آنکھیں بار بار میری آنکھوں سے چار ہوتی تھیں اور مجھ سے کہتی تھیں، یہ درد، یہ اذیت، یہ موت کچھ بھی نہیں ہے استاد صاحب۔ یہ چیزیں 1000 گنا شدت کے ساتھ بھی آ جائیں نا تو آپ کے زری گل کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جو ٹولی میدان میں تھی اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ یہ 3 افراد بس برائے نام مزاحمت ہی کر سکے تھے۔ اب زری، مومل اور ان کے ساتھی کی باری تھی۔ میں نے زری کو ہمیشہ مار دھاڑ سے بچانا چاہا تھا اور اسے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی نصیحت کی تھی، مگر آج تو اس قسم کی نصیحت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔
میں نے کنگ براؤن کو اپنی نشست سے اٹھتے دیکھا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی معززین نے بھی نشستیں چھوڑ دیں۔ محفل برخاست ہو رہی تھی۔ بیرک میں بند تمام بردوں کے پتھرائے ہوئے چہروں پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن وہ موت کے منہ سے بچ گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، موت چند گھنٹے آگے چلی جائے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا استاد صاحب؟ لگتا ہے تمہاری قسمت میں تھوڑی سی اور نسوار کھانی لکھی ہوئی ابھی۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں چاہتا، ہم تو چاہتا ہے جو ہونا ہے جلدی سے ہو جائے، مگر ہمیں مارنے والے ایسا نہیں چاہتے۔ وہ ہمیں انتظار کی سولی پر لٹکا کر ہماری اذیت کو تول دینا چاہتے ہیں۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے بھائی۔ واقعی ہماری اذیت کو تول دے دیا گیا۔ باقی کا تماشا کل اسی سبزہ زار میں ہونا تھا۔ ہمیں ہمارے لاک اپ میں واپس پہنچا دیا گیا۔ باقی ماندہ قیدیوں کو بھی مستطیل بیرک میں بند کر دیا گیا۔ اب ایک اور درد بھری رات ہمارے سر پر تھی، ایک طویل اور بھاری بھرکم رات جس نے ہمیں رونتے ہوئے گزر جانا تھا۔ اور پھر اس سناٹے کو چند لرزہ خیز چیخوں نے توڑا۔ کہیں پاس ہی کسی بیرک میں نوجوان عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی تھیں۔ ان چیخوں کے ساتھ ہی گاہے بگاہے مدہوش مردوں کے قہقہے بھی کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ ہمارے لاک اپ کے سامنے پہرا دینے والے اکثر گارڈز کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹیں ابھر آئی تھیں۔ وہ آپس میں رازدارانہ تبصرے بھی کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ جرم و سزا، اس نے مختصر جواب دیا۔ کون عورتیں ہیں یہ؟ جن کے مردوں نے جیل توڑی اور محترم کنگ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جرت کی۔ میں خاموش رہ گیا۔ یہاں جنگل کا قانون تھا، یہاں بربریت کی حکومت تھی، یہاں سب کچھ ممکن تھا۔ اچانک میری نگاہ مومل کے چہرے پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا، پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں اور آنکھیں بند تھیں۔ اس پر وہی ہیجانی کیفیت طاری تھی جو اس کی سوچ کو پڑ لگاتی تھی اور اس کی پرواز کو عقابی رنگ دیتی تھی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ وہ کہیں اور تھا، یہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا، کچھ اور سن رہا تھا۔ ایک زلزلہ سا اس کے چہرے پر تھا۔ زری بھی حیرانی سے مومل کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مومل؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری آواز سن کر بھی اس نے آنکھیں بندی رکھی۔ میں نے اپنے الفاظ دہرائے، ایک بار پھر دہرائے۔ مومل کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ اٹھ رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے۔ کون اٹھ رہے ہیں؟ کون تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے؟ اس نے جیسے میری آواز نہیں سنی، اسی کھوئے کھوئے لہجے میں وہ بولا۔ وہ اٹھنے میں ان کی مدد کر رہی ہے، انہیں سہارا دے رہی ہے۔ وہ خود بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کے منہ سے کراہیں نکل رہی ہیں، لیکن وہ اٹھ جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اٹھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ اٹھ کر نہ بیٹھ سکے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مومل، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مومل کی بند آنکھوں میں تھوڑی سی درس پیدا ہوئی۔ خدا کی پناہ، اس کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی اور وہ انگارہ ہو رہی تھی۔ سرسراتی آواز میں وہ پھر بولا۔ محترم بوکار لو، محترم بوکار لو، وہ اٹھ رہے ہیں، وہ حرکت میں آ رہے ہیں، استامہ انہیں سہارا دے رہی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہڈیوں کا وہ ناقابل شناخت ڈھانچہ گھوم گیا جسے چند روز پہلے ہم نے ایک لب کے نیچے واقع غلیظ تہخانوں سے نکالا تھا۔ وہ محترم بوکارلو تھا۔ اس قریب المرگ شخص کو ہم نے جیکب کے اپارٹمنٹ میں چھپائے رکھا تھا۔ ایک لب کے خونی مارکے کے بعد جب ہم پکڑے گئے تو محترم بوکارلو تب بھی جیکب کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندرونی گیلری میں کاٹ کباڑ کے پیچھے مومل نے محترم بوکارلو کا بستر بچھا دیا تھا اور یونانی ڈاکٹر استامہ وہیں آ کر روزانہ محترم بوکارلو کو دیکھ رہی تھی۔ مومل اکڑو بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ اس کے ہونٹ کچھ دیر پھر پراسرار انداز میں ہلنے لگے۔ سرسراتی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جسم میں ہمت نہیں، وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر جتن کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کا اٹھ کر بیٹھنا بہت ضروری ہے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی زخمی ہے، وہ بیٹھ نہیں پا رہے۔ ڈاکٹر انہیں سہارا دے رہی ہے، وہ بھی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ یہ بڑے مشکل لمحے ہیں جناب، یہ بڑے مشکل لمحے ہیں۔ مومل کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ اس کی سانولی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور بند پلکیں لرز رہی تھیں۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر بے پایا طمانینت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ لرزتی سرگوشی میں بولا، وہ بیٹھ گئے ہیں، وہ دیوار کا سہارا لیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے انہیں شانوں سے تھاما ہوا ہے۔ چند سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔
زری اور مومل سمیت ہم سب لاک اپ میں کل 6 افراد تھے۔ ہم سب کے سب مومل کے چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مصیبت زدہ لڑکیوں اور عورتوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں اور مدہوش مردوں کے قہقہے بھی سنائی دے جاتے تھے، لیکن ہمارے لیے ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئی تھیں۔ اچانک مومل نے اپنی گردن کو جھکایا اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی محویت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا سر غیر محسوس طور پہ ہلتا، جیسے وہ کچھ سن رہا ہو۔ جدید علوم، علم البدن اور سائنس وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جاتا تو یہ سب وہمہ لگتا تھا، لیکن یہ وہمہ نہیں تھا۔ تاریک براعظم کے سفر میں ایسا بہت کچھ میرے سامنے آیا تھا جو ناقابل یقین ہونے کے باوجود ٹھوس حقیقت تھا۔ جو کیفیت مومل پر طاری تھی وہ میں پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے درجنوں لارسیوں کو میں نے اسی احوال میں پایا تھا۔ مومل کے بدن پر ہلکا سا لرزہ طاری تھا۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ 4-5 منٹ بعد اس نے سر اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ ہم سب کو چھوٹے کمرے میں گھسنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ مومل جسے چھوٹا کمرہ کہہ رہا تھا وہ دراصل لاک اپ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا ٹارچر سیل تھا۔ یہ بالکل ایئر ٹائٹ تھا۔ میں نے کہا، چھوٹے کمرے میں کیا ہے؟ وہ عجیب لہجے میں بولا، مجھ سے کوئی سوال نہ کریں پلیز، میں جو کہتا ہوں وہ کرتے جائیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، لیکن پلیز کوئی سوال نہ کریں۔ آپ سمجھیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں، کوئی اور کہہ رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے یہاں کیا ہونے والا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے شاید۔ آپ کو دیوتاؤں کا واسطہ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتے جائیں نا۔ مومل کے لہجے میں کچھ ایسی التجا تھی، کچھ اس طرح کا خوف تھا کہ میں خواہش کے باوجود کوئی سوال نہیں کر سکا۔ زری گل سمیت دیگر افراد بھی حوالنکوں کی طرح مومل کو دیکھ رہے تھے۔ مومل نے پرتشویش لہجے میں کہا، ہم سب کو چھوٹے کمرے میں جانا ہوگا، یہاں لاک اپ میں جو بچا کھچا کھانا ہے وہ بھی اندر لے جانا ہوگا، اور پانی اور کمبل بھی، یہ سب کچھ جلدی کرنا ہوگا۔ جلدی کریں پلیز، وقت بہت کم ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں۔ ہمارے محترم بوکارلو، عظیم بوکارلو بیٹھ چکے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر استامن انہیں سہارا دے رکھا ہے۔ محترم بوکارلو کا ہاتھ ان کے سینے پر ہے، دل کے مقام پر۔ ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کا ذہن دواؤں کے نشے سے آزاد ہے۔ آج وہ سوچ سکتے ہیں، اپنے اندر کی بے بہا طاقت کو حرکت میں لا سکتے ہیں۔ وہ اس کو حرکت میں لانے والے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ جلدی کریں، جلدی کریں۔ وہ ہیجیانی انداز میں بولتا چلا گیا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ لاک اپ میں کھانے کے 6-7 ٹرے پڑے تھے۔ ایک ٹرے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ باقیوں میں بھی کافی کچھ بچا کھچا کھانا موجود تھا۔ میں نے لاک اپ کے ساتھیوں سے کہا، یہ کھانا کمرے میں پہنچاؤ۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے زری کے ساتھ مل کر کمبل اور کچھ دیگر اشیاء اندر پہنچا دی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے استاد صاحب؟ کیا مومل کو کسی طرح کا کوئی دماغی دورہ پڑ گیا؟ یہ دورہ نہیں ہے، تم اسے خاص قسم کی ذہنی کیفیت کہہ سکتے ہو۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو زری، یہاں یقیناً کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، لیکن ام مرنے کا پورا تیاری کر چکا استاد صاحب۔ ام یہاں سے اپنا زندگی بچا کر نہیں لے کر جائے گا۔ ام کنگ کو مارے گا اور خود بھی مر جائے گا۔ پھر وہی پٹھانوں والی بات، اگر کنگ مر گیا تو پھر تمہیں اپنی جان گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں کہہ سکتے ہو کہ کنگ کو مارو گے یا خود مر جاؤ گے۔ 2-3 منٹ کے اندر ہم نے اپنی ضرورت کی بیشتر اشیاء چھوٹے سے ٹارچر سیل میں ٹرانسفر کر دیں۔ اپنی عجیب ذہنی کیفیت کے زیر اثر مومل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں کو حرکت دی اور طائرانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ کسی قریبی بیرک میں شیطانی کھیل ہنوز جاری تھا۔ شیطانی کھیل میں شریک نہ ہونے والی کسی عورت کو کیبوکوں سے پیٹا جا رہا تھا۔ گاہے گاہے جام ٹکرانے اور شیشے ٹوٹنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دیوانہ سا میوزک بج رہا تھا۔ اس میوزک میں کراہیں اور آہیں دب کر رہ جاتی تھیں۔ یہ وحشت کی انتہا تھی۔ مجھے پھر وہی جملہ یاد آ رہا تھا، ظلم بڑھتے بڑھتے انتہا کو چھو لیتا ہے، اور جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر انقلاب آتے ہیں، حیران کن تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مومل کے کندھوں پر کمبل تھا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا سا لاک اپ کی سلاخوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے گارڈز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں، یہ تمہارے لیے توبہ کا وقت ہے۔ اگر خود کو بچانا چاہتے ہو تو اب بھی بچا سکتے ہو۔ میری بات کو مذاق مت سمجھو، میں جو کہہ رہا ہوں جو ہونے والا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے۔ گارڈز قدر حیرت اور تجسس سے مومل کا دہکا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انچارج گارڈ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے مومل کو جھڑک کر سلاخوں سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ مومل پھر بولا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سامنے والی بیرک کے اندر چلے جاؤ اور اس کی سلاخوں کو ڈھانپ دو۔ ہاں، ڈھانپ دو اس کی سلاخوں کو، یہ بہت ضروری ہے، ڈھانپ دو اس کی سلاخوں کو۔
سلاخوں کو ڈھانپنے سے مومل کی مراد یہ تھی کہ بیرک کی سلاخوں کے سامنے والا شٹر گرا دیا جائے۔ یوں بیرک بالکل بند ہو جاتی، کوئی شے بیرک کے اندر جا سکتی اور نہ ہی باہر آ سکتی۔ گارڈز مومل کی بات سنی انسنی کرتے رہے، اسے جھڑکتے رہے اور آنکڑے کی مدد سے اسے پیچھے دھکیلتے رہے۔ وہ وجد کے عالم میں بولتا رہا، اپنی بات پر اصرار کرتا رہا۔ زچ ہو کر انچارج گارڈ نے مومل کے چہرے پر چند ضربے لگائیں اور اسے فرش پر گرا دیا۔ مومل چند لمحے ساکت رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، وہ اس بہتے ہوئے خون سے بالکل لاپرواہ تھا۔ وہ آ رہے ہیں، وہ سب آ رہے ہیں، وہ حرکت کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کہاں چلنا چاہیے مومل؟ چھوٹے کمرے کے اندر، جلدی کریں، چھوٹے کمرے کے اندر چلیں۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ چند سیکنڈ بعد ہم سب کمرے کے اندر تھے۔ لاک اپ کے سامنے موجود گارڈز الجھے انداز میں ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید ان میں سے چند نے مومل کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا ہو، لیکن اکثریت نے اسے دماغی فطور سمجھا۔ ٹارچر سیل میں گھستے ہی مومل نے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے چٹخانی چڑھا دی۔ اس کا انداز ہیجانی کیفیت لیے ہوا تھا۔ ایک تیز چیخ سنائی دی۔ کوئی دوشیزہ وحشی بردہ فروشوں کے ہاتھوں اپنی آبرو سے محروم ہوئی تھی۔ ایک گندا قہقہہ اچھلا۔ کسی نے خود کو فاتح محسوس کیا، کوئی مفتوح ہو کر رہ گیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی رہی، پھر ایک عجیب سی صدا میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ یہ ایک گونج تھی، جیسے بہت سی آوازیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئی ہوں۔ ایک پرشور لہر کی طرح یہ آواز دھیرے دھیرے واضح ہوتی گئی اور قریب آتی گئی۔ اچانک ہمارے جسموں میں سنسنی کی لہریں دوڑ گئیں۔ واضح ہونے کے بعد یہ آوازیں قابل شناخت ہو گئی تھیں۔ یہ ایک آواز نہیں تھی، یہ سینکڑوں آوازوں کا مجموعہ تھا۔ یہ ان خوفناک کتوں کا غسیلا شور تھا جو چند دن پہلے بڑے بڑے کنٹینروں میں یہاں لائے گئے تھے اور جن کی وحشت کی کچھ جھلکیاں ہم نے کل بھی دیکھی تھیں۔ یہ شور ایک سیلاب بے اما کی طرح ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ سینکڑوں بھاری بھرکم جانوروں کے بھاگنے سے ایک تھرتھراہٹ در و دیوار میں نمودار ہو گئی تھی، اور پھر یہ تھرتھراہٹ اور گونج ایک ہی سمت میں بڑھنے کی بجائے چاروں طرف پھیلنے لگی۔ خوخار جانوروں کی آوازیں اب دیواروں کو چیرتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ان آوازوں میں خونی پھنکار تھی اور حملہ کرنے کا انداز تھا۔ وہ حملہ کر رہے تھے۔ ان کے بھاری بھرکم وجود مختلف اشیاء سے ٹکرا رہے تھے اور ہر طرف توڑ پھوڑ مچی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا مومل؟ یہ کتے تو پنجروں میں تھے، یہ کیسے نکل آئے؟ اس نے جیسے میری آواز نہیں سنی، وہ گہرے مراقبے میں تھا۔ اب یہ بات خود بخود میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے مومل نے ہمیں لاک اپ سے ٹارچر سیل میں منتقل ہونے کو کیوں کہا تھا۔ وہ پیش آمدہ لمحوں سے آگاہ تھا۔ یقیناً اپنی ماورائی صلاحیتوں کے طفیل وہ غیر موجود چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید چند برس پہلے کوئی مجھ سے مافوق الفطرت صلاحیتوں اور ماورائی حالات کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، لیکن گلگت کی وادی موت اور تاریک بر اعظم کی پراسراریت دیکھنے کے بعد میری سوچوں کو انقلابی تبدیلی سے گزرنا پڑا تھا۔ میں ذہنی طور پر معترف ہو گیا تھا کہ اس کائنات میں ان گنت راز ہائے کمر سربستہ ایسے ہیں جہاں ابھی تک انسانی شعور نہیں پہنچا اور شاید ہزاروں برس تک نہ ہو۔ جسم کے حوالے سے ہمارا علم شاید کافی آگے جا چکا ہے، لیکن ذہن اور روح کے حوالے سے ہم ابھی ایک بے قرار سمندر کے کنارے کھڑے ہیں۔ جو کچھ مومل محسوس کر رہا تھا اس کا ثبوت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ نہ ماننے والے کے لیے تو بڑے سے بڑی حقیقت بھی افسانہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے مومل کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔